الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں ہم لوگ 22 پارے مکمل کر چکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم لوگ 23واں پارہ شروع کریں گے۔ 23واں پارہ یوں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، لیکن 22ویں پارے میں سورہ یاسین اسٹارٹ نہیں کیا تھا، اس لیے 23ویں پارے میں یاسین کی پہلی آیت سے ہی جانیں گے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ اس کا نام جو سورہ یاسین ہے وہ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ پہلی آیت میں 2 حرف ہیں یاسین، اس سے ہی ماخوذ ہے۔ اور زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کے مضامین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہوگی، اور وہ بھی درمیانی دور کے آخری حصے میں، سورہ فاتر کے بعد۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو آخرت کے انجام سے خبردار کرنا اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے۔ اور غور اگر کریں گے اس سورہ میں تو آپ پائیں گے کہ ایمانیات ثلاثہ جمع کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ، تینوں ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اس سورہ کی کئی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد، نسائی اور احمد کی روایات میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ نہایت پرزور طریقے سے سورہ یاسین پیش کرتی ہے، جس سے غفلت ٹوٹتی ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح دل دھڑکتا ہے تو پورے باڈی کو ایکٹیو رکھتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین کا بھی قرآن مجید میں رول ہے۔ ابو داؤد، احمد اور ابن ماجہ کی روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس کی مصلحت سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، تو مرنے والے پر مرنے سے پہلے اس کے اسلامی عقائد پوری طرح اس کے لیے تازہ ہو جائیں، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اور خصوصاً اس میں آخرت کا زیادہ ہی ذکر ہے، تو مرنے والا اپنی اگلی منزل کو کے لیے اب ذہناً تیار ہو جائے۔ اور جو یہ حدیث ہے کہ مرنے والوں پر یاسین پڑھے، تو اس کا حق غیر عربی پر تب تک پورا نہیں ہوتا، اس کا مقصد تب تک حل نہیں ہوتا جب تک اس کو ترجمہ بھی پڑھ کے نہ سنا دیا جائے۔ اگر عربی نہیں جانتا انسان تو ترجمہ سنا دینے کے بعد ہی اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے رکو نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 12 تک ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے رستے پر، اور یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے اے انسان یا اے شخص، اور اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 6 میں ہے تاکہ تم ایسی قوم کو خبردار کر دو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ بنو اسماعیل سے کافی عرصے سے نبی نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے یہ آیت میں اس کا یہ مطلب ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ طوق ہے ہٹ دھرمی کے طوق، یہ طوق ہیں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے طوق،
کہ انسان تکبر اور سرکشی میں اس قدر ایمان لانے سے رک گیا ہے، گویا اس کی تھوڑی میں تھوک پڑا ہوا ہے اور وہ اب اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتا ہے اور سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں ہے کہ ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، اور یہ دیوار ہے تعصب کی دیوار، تعصب میں وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آیت نمبر 10 میں ہے، تم تو اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان کو بے دیکھے ڈرے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ پردہ غیب میں جو چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جب پردے اٹھ جائیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 2 آیات 13 سے 32 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی گئی ہے جس کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو اس بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ بستی کا کوئی نام نہیں ہے، رسول کا کوئی نام نہیں ہے، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بستی سے مراد انطاکیہ ہے اور رسولوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، لیکن دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہے، ان کو مثال کے طور پر بستی کا واقعہ سناؤ جب ان کے پاس رسول آئے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے رسول کو بھیج دیا تائید کے لیے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، ان لوگوں نے کہا تمہیں تو ہم منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ان تینوں رسولوں کو بستی والوں نے کہا کہ ہم منحوس جانتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آیت نمبر 20 میں ہے، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ جو بندہ مومن تھا اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور رسولوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی میں اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، لیکن اس کی بے لاگ باتیں لوگوں پر اتنی سخت اور اتنی ناگوار گزری کہ بستی والوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو چونکہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور فوری جنت ہے۔ اگلی ہی آیت نمبر 26 میں ہے، ارشاد ہوا داخل ہو جا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 28-29 میں ہے کہ اس کے بعد جو بستی میں جب قتل کر دیا تھا اس بندہ مومن کو، تو بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آواز کا عذاب بھیج دیا اور تو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 31 میں ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یعنی پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں لوگ۔ رکو نمبر 3 آیات 33 سے 50 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں توحید کی نشانیوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور غلے اور باغات نکالتا ہے اور اس سے پھل کا نکلنا اور طرح طرح کے ہماری ضروریات کی چیزوں کا اگ جانا اس مردہ زمین سے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ہے، پاک ہے وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، پیئرز میں، لیکن کئی چیزیں ہم جانتے بھی نہیں۔ تو نباتات اور جنس تو ہم جانتے ہیں، انسان جانور سب جوڑے میں ہیں، میل فیمیل پائے جاتے ہیں سب میں، اور جو لوگ باٹنی پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا فروٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پیئرز ہوتے ہیں، فلاور بھی میل فیمیل ہوتے ہیں اور کروموزومز بھی پیئر میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غور کریے تو ایٹم میں بھی پیئر ہوتا ہے، الیکٹران کا اور پروٹون کا، اور نیوٹران نیوٹرل ہوتا ہے، اس طرح تینوں ملا کے ایک پیئر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرک کرنٹ جوڑے میں ہوتا ہے، نیگیٹو کرنٹ، پازیٹیو کرنٹ، اور نہ جانے کتنی چیزیں پیئرز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں میں بھی پیئر بنایا ہم نے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو ابھی کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نہیں جانے اور کبھی نہیں جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانتے نہیں ہیں، تو ہم بہت سی چیز جان بھی نہیں پائیں گے، وہ بھی پیئرز میں ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے، اور سورج اپنی جائے قرار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ جائے قرار کیا ہے؟ کس طرف سورج چلا جا رہا ہے، کیا منزل ہے اس کی؟ پہلے ایسٹرونومرز اس چیز کو پتہ لگانے سے عاجز تھے کہ جو سورج کی چال ہے وہ کس طرف ہے، کس طرف چکر لگا رہا ہے، لیکن آج وہ اس کھوج کو پہنچ چکے ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ سولر ایپیکس نام کا ایک پوائنٹ ہے ملکی وے گیلیکسی میں جس کے اراؤنڈ سورج چکر لگا رہا ہے۔ تو سورج کس کے اراؤنڈ چکر لگا رہا ہے وہ پتہ چل چکا ہے، سولر ایپیکس کہتے ہیں اس پوائنٹ کو۔
تو اس طرح سورج سولر اپیکس کے اراؤنڈ چکر لگاتا جا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک وہ لگائے گا۔ آیت نمبر 40 میں ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ بات کہ خلا میں جتنی بھی باڈیز ہیں، سورج اور چاند اور اس کے علاوہ بھی، وہ سب کے سب کلن آل سارے کے سارے حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور یسبحون سبحہ سے بنا ہے۔ سبحہ مطلب ہوتا ہے اپنی ایکسس پہ بھی گھومنا، ریولیوشن اپنی ایکسس پہ بھی گھومنا اور موومنٹ بھی کرنا۔ تو اس طرح جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہے ہیں اور ایک اسپیسیفک آربٹ میں بھی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کلن فی فلک یسبحون 1400 سال پہلے سے قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ سارے ریسنٹ ریسرچز ہیں جو اب یہ واضح کرتے ہیں کہ خلا میں کوئی بھی باڈی اسٹیشنری نہیں ہے، سب کے سب موومنٹ میں ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کشتیوں میں سفر کرتا ہے اور کشتیوں پہ لدا لدا پھرتا ہے۔ سوچئے پانی بظاہر ڈبانے لائق لگتا ہے، لیکن کشتی کو کس طرح اٹھائے ہوئے پانی پہ کشتی کس طرح چلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ہم سمندر اور دریا کے راستے بھی عبور کر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی یقیناً نشانی ہے۔ آیت نمبر 46 میں ہے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 48-49 میں کہا گیا ہے کہ گویا یہ قیامت کے منتظر ہیں۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 67 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں قیامت کے حال اس طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ انسان محسوس کرے جیسے قیامت آ چکی ہے اور وہ میدان محشر میں کھڑا ہے۔ آیت نمبر 51-52 سنیے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے پاس دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہم پر، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آیت نمبر 53 میں ہے بس ایک ہولناک آواز ہوگی اور دفعتاً وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح قیامت کی بالکل منظر کشی کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 55 سے 58 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 59 سے 64 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 65 ہے آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر سائنس ابھی یہاں تک پہنچ نہیں پائی ہے کہ قوت گویائی بھی ممکن ہے ہاتھ پیر اور اسکن میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس نے زبان کو بولنے لائق بنایا وہ ہمارے ہاتھ پیر سے بھی گواہی دلوا دے۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 68 سے 83 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں منکرین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اس کو یعنی نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ اس کے یہ شایان شان ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کبھی نہیں کہا، اور جب بھی کوئی شعر کرتے تھے تو ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک بار مرتبہ آپ کوئی شعر کہہ رہے تھے پھر غلطی ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے ہنس کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی شعر کہنا ہی نہیں آیا، کوئی شعر بغیر غلطی کے کہہ نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے قرآن مجید میں یہاں پر بھی اور سورہ شعراء میں بھی کہ ہمارے رسول شعر و شاعری نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 77-78 میں ہے کہ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اہل مکہ کے لیے سب سے کڑوی گولی یہ تھی کہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیو کرنا، تو وہ ان کے لیے سب سے کٹھن بات تھی، ورنہ رسول اللہ کے اخلاق کو وہ جانتے تھے، لیکن بس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کو کوئی یہ بات کا یقین دلائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں جواب دینا ہوگا، تو پھر ان کا پوری منمانی اور نفس پرستی چھوڑنا پڑ جاتا نا۔ آیت نمبر 79 میں ہے کہ کہو وہی زندہ کرتا ہے جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے۔
آیت نمبر 82-83 میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی آخری آیت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے۔ اور اگلی سورہ نمبر 37 ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ صافات یعنی قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، اسی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صافات ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ صافات جوڑے کی شکل میں ہیں، اس کا ہی ایکسٹینشن معلوم ہوتی ہے سورہ صافات، سورہ یاسین کا ایکسٹینشن، کہ جیسے آگے اس کا سیکنڈ اس کا پارٹ ہو، وہی موضوع ہے اس کا بھی۔ اور مضامین سے معلوم تو یہ مضامین میں جو سے اندازہ ہوتا ہے اس سے تو یہ سورہ مکہ کے دور متوسط کی معلوم ہوتی ہے، لیکن جو اس کا ردم اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 5 رکوع میں 182 آیات، تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ردم تو بتاتا ہے کہ یہ شروعاتی دور میں نازل کردہ سورہ ہے، واللہ اعلم۔ اور اس سورہ میں اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ملائے اعلیٰ کی شہادت سے پیش کی گئی ہے، اور نہ ماننے کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، اور تنبیہ اور تفہیم کے ساتھ ساتھ ترغیب کا حق بھی پوری طرح سے ادا کیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ شروع کرتے سورہ صافات، رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 21 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صف بصف کھڑے ہونے والوں کی قسم، یعنی فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈانٹنے دھتکارنے والوں کی قسم، یعنی فرشتے شیطان کو ڈانٹتے اور دھتکارتے ہیں جب وہ ملائے اعلیٰ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی۔ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں توحید کے لیے کہ تمہارا الہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، جواب قسم ہے توحید۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں جو موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ کے واحد ہونے پر فرشتوں کی شہادت پیش کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے وہ بامعنیٰ گواہی کے ہے، کہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور ان آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شیطان کی پہنچ ملائے اعلیٰ تک نہیں ہے، ان کو اس سے بالکل قطعی دور رکھا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطان اس کی سن گن لانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اور شیطان کچھ بھی خبر سیکرٹ وہاں سے نہیں لا سکتا ہے۔ یہ ایکچولی اس ایلیگیشن کا جواب ہے جو اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ آپ پر وحی نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ تو واضح کیا گیا ہے کہ شیطان تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے اور کچھ لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ بہت پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں پر اللہ کی کتاب سے جہاں سے وحی آتی ہے اور جہاں احکام طے ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے سب کے کام کا فرشتوں میں، وہ سب بالکل ویل پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور ہرگز وہاں پر شیطان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 21 میں آخرت کے متعلق منکرین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات 22 سے 74 پر مشتمل ہے۔ آیت 22 سے 26 میں کفر کرنے والے اور ان کے پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی سزا ہے، اس بات کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 سے 35 میں ہے کہ جو گمراہی کے پیشوا اور ان کے پیروکار ہیں وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے وہاں پر۔ آیت نمبر 36 سے 39 میں ہے کہ رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 50 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے جام شراب نوش کریں گے، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس سے نہ کوئی ضرر پہنچے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور ان کے لیے وہاں بہت نازک نازک حوریں ہوں گی۔ آیت نمبر 50 سے 57 میں ہے، اور یہاں پر جنتیوں کی ایک گفتگو درج ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ وہ آپس میں جب جنتی آپس میں تختوں پر سامنے بیٹھے ہوں گے تو گفتگو کریں گے، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟
تب اللہ تعالیٰ وہیں سے فوراً ارشاد کرے گا کہ اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ جھانکے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے، جو اس کو بہکاتا تھا وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے لائے گئے۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ روز آخرت اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی شکر کی نوبت آ سکتی ہے کہ شکر کرنے کا موقع مل سکتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانا تو آج بال بال بچ گئے اور جنت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آیت نمبر 62 سے 68 میں ہے کہ آیت نمبر 62 سے 68 میں اہل جہنم کی ضیافت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ان کی مہمان نوازی کن چیزوں سے ہوگی۔ ان کو کھلانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا نہایت کھولتا ہوا، اور پھر آگ میں پھر لوٹا دیا جائے گا۔ زقوم ایک زہریلے درخت کا نام ہے جو عرب کے تہامہ علاقے میں پایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تصور دلایا گیا ہے، ورنہ جہنم کا پھل تو اور زیادہ زہریلا ہوگا۔